السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، سیدھے سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیم کے درخت اور جنات کا بسیرا کی تیسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سارم اور سارا کو معلوم ہو چکا ہے راز ان جنات کا جو گدھوں کی صورت میں اس ویران گھر میں موجود تھے اور جہاں پر اب وہ بس چکے ہیں۔ چھت پر اس وقت سارا پر حملہ کر چکے ہیں وہ گدھ، جبکہ وہ اکیلی ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس کو نظر آتی ہے روشنی کی ایک کرن۔ اب آگے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ سارم آ گیا تھا۔ وہ فوراً گیٹ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آئی اور پردے کو پیچھے کیا۔ سامنے سارم کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ اچانک سارم کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی جہاں کھڑی سارا ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ سارا نے بازو پھیلا کر پرندے کی طرح پر پھڑپڑائے اور اسے اشارہ کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی کہ چھت پر بہت سارے گدھ موجود ہیں۔ سارم فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ اس نے اسے اشارے سے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ سارم دیوار پھلانگ کر صحن میں اترا اور لاؤنج کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر سارا کو آواز دی۔ ہاں کیا ہوا؟ سارا نے منہ کے آگے ہاتھ رکھے آہستہ سے کہا، سارم چھت پر بہت سارے گدھ موجود ہیں۔ اچھا تم ڈرو نہیں، میں اوپر آتا ہوں۔ نہیں سارم، تم اوپر مت آنا، تمہیں کہیں زخمی نہ کر دے۔ ارے نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، سارم نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں سارم پلیز، تم گھر میں جا کر زینے کا دروازہ اندر سے بند کر دو، وہ کھلا ہوا ہے، گدھ اندر نہیں گھس جائیں، احتیاط سے جانا، سارا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اوپر کمرے کا دروازہ تو بند ہے نا، اور پھر باہر بالکل بھی مت نکلنا، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں دروازہ بند ہے، میں بالکل محفوظ ہوں، اوکے میں اندر آ جاتا ہوں۔ سارم نے احتیاط سے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دائیں بائیں نظر گھمائی۔ ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے زینے کی طرف جاتے ہوئے اس نے گردن آگے کر کے جھانکا، کہیں سیڑھیوں پر نہیں بیٹھے ہوں گدھ، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اب دھیرے سے بنا آہٹ کے زینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 9-10 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد زینا دائیں طرف مڑ جاتا تھا۔ وہ اب دوسری طرف رخ کیے زینے سے چڑھتا چھت کے سیٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے پنجوں کے بل اوپر ہو کر چھت کو دیکھا۔ وہاں پوری چھت گدھوں کی مجلس بنی ہوئی تھی۔ اچانک گولی کی تیزی سے اس نے زینے کے دروازے کو زور سے کھینچ کر مارا۔ دھڑام کی خوفناک آواز سے دروازہ بند ہو گیا اور اسے محسوس ہوا کہ دروازہ بند ہوتے ہی اوپر چھت پر جیسے کھلبلی سی مچ گئی۔ سارے گدھ فوراً دھماکے کی آواز سے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اوپر کمرے میں موجود سارا کو سارم کی فکر تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی سی آواز پیدا ہوئی۔ ایک دم سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سارم! وہ بری طرح سے بدحواس ہو کر چلائی۔ اسے خدشہ ہوا کہیں سارم کہیں نہیں، سارم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ بدحواسی میں لاؤنج والی کھڑکی کی طرف آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہاں سارم کو دیکھ کر گویا اس کی جان میں جان آ گئی۔ کھڑکی کا پٹ سرکا تو اس نے سارم کو آواز دی، سارم تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں کسی منحوس نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سارم یہ آواز کیسی تھی؟ وہ میں نے اوپر زینے کا دروازہ بہت زور سے بند کیا تھا، اس کی آواز تھی۔ ارے میں تو ڈر گئی، شاید کسی گدھ نے تم پر حملہ کر دیا ہو۔ سارم میں ابھی چھت پر دیکھتی ہوں، احتیاط سے۔ سارا نے چھت کی طرف والے دروازے کو تھوڑا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ چھت ابھی خالی تھی۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ گدھ شاید دھماکے کی آواز سن کر اڑ گئے تھے۔ سارا دروازہ کھول کر چھت پر آ گئی۔ چھت کی دیوار سے نیچے دیکھتے ہوئے اس نے سارم کو آواز دی۔ سارم لاؤنج کے باہر صحن میں کھڑا تھا۔ سارا کی آواز پر چونکا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ سارم اوپر آ کر زینے کا دروازہ کھول دو، وہ سب اڑ گئے ہیں۔ سارم نے اوپر آ کر زینے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد 3-4 دن سکون سے گزر گئے، لیکن 5ویں دن سارا پچھلے گیٹ کی طرف لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ایک دم اسے اپنے سر کے اوپر تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے کوئی بڑا پرندہ اڑ کر گیا ہو۔ وہ نیچے جھک گئی۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کو لگا کوئی اندیکھی چیز اس کے سر پر چکر کاٹ رہی ہے۔ ڈر کے مارے وہ اندر آ گئی۔ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے وہ زینے کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی اور وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گدھ کو دیکھ کر وہ حیران ہو کر رک گئی۔ اس گدھ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پر پھڑپڑاتے ہوئے اڑان بھری۔ اسے اڑتا ہوا دیکھ کر سارا کا دل زور سے دھڑکا، جیسے اس کی طرف آ رہا ہے۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ نیچے جو جھکی، لیکن وہ اڑ کر دوسرے سمت جا چکا تھا۔ اگلے دن صبح وہ سارم کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ کچن سے چائے کی کیتلی اٹھائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی، پھر وہ جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ سارم کرسی چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا؟ سارم ابھی میرے سر پر سے کوئی چیز گزر گئی ہے۔ وہ لرز گئی، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔
سارم نے کیتلی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ البتہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ سارم، وہ اوپر آیا ہے ابھی۔ کون آیا؟ وہی منحوس، سارا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ سارم، چھت پر نہیں جانا، زینے سے ہی دیکھ کر آ جاؤ۔ سارم زینے کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اوپر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ سارم وہیں سے پلٹ آیا۔ سارا، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ اوپر ہی ہے۔ مجھے جیسے ہی سر کے اوپر ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ آ چکا ہے۔ ہاں، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا مجھے بھی محسوس ہوا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے؟ چھوڑو، دفع کرو، ناشتہ کرو تم۔ نہیں سارا، ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ تم اس سلسلے میں جبار بھائی سے بات کر کے دیکھ لو۔ ہاں، ایسا ہی کرنا ہوگا۔ سارا، ابھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر آفس کیسے جاؤں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے آپ فکر نہ کریں، خالہ ساجدہ آ جائیں گی نا۔ خالہ سارا دن تمہارے پاس تو نہیں رہیں گی نا؟ سارم، تم پریشان مت ہو، میں محتاط رہوں گی۔ اگر کچھ گڑبڑ نظر آئی تو پروین آپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا میری بہادر بیوی، میں چلتا ہوں، پھر اپنا خیال کرنا، سارم کہتے ہوئے آفس کی طرف نکل گیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سارا رسالہ لے کر بیٹھ گئی۔ خالہ سجو گھر کے سارے کام نپٹا چکی تھی۔ ارے خالہ، کدھر جا رہی ہو؟ سارا نے خالہ سجو کو سینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو بولی، بی بی، چھت کی تھوڑی صفائی کر دوں؟ خالہ سجو نے مڑ کر جواب دیا، ارے چھوڑو خالہ، وہ اوپر ہوگا، کہیں تم پر جھپٹ نہ پڑے۔ سارا نے اسے چھت پر جانے سے روک دیا۔ اور خالہ، کپڑے ڈالنے کے لیے ادھر صحن میں ہی رسی باندھ دو، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ سارا نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا بی بی، آپ کہتی ہو تو نہیں جاتی۔ سارا نے اوپر والے بیڈ روم میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے اوپر دیکھا، اس کی قمیض صحیح سلامت تھی، کوئی زخم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سرخ پنجوں والا گدھ اس کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کو اپنے اوپر شدید چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس خواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس خواب نے اس کو ایسے ہلا دیا تھا کہ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ پھر اسے پانی نکال کر پیا تو سانسیں کچھ بحال ہوئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود ہلکا ہو رہا ہے، آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھا رہا ہے، ارد گرد کی ہر چیز اسے دھندلی دکھائی دینے لگی۔ بے اختیار اس کے قدم زینے کی طرف بڑھے۔ اس نے رکنا چاہا لیکن کوئی اندیکھی قوت اس کو مجبور کر رہی تھی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ سارا کو دیکھ کر اس نے پر پھڑپھڑائے۔ اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا، تیزی سے پلٹی، دروازہ بند کر کے نیچے آ گئی، ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر پانی پیا۔ وہ حیران تھی کہ اوپر کیوں گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم روک نہیں سکی تھی۔ گہری سوچ میں ڈوبی۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ سارا حیران تھی کہ کیسے وہ نامحسوس انداز میں اپنے آنے کی خبر اسے دے کر اوپر جانے پر مجبور کرتا ہے۔ ابھی تک اس نے سارا پر حملہ نہیں کیا تھا۔ سارا کو محسوس ہوا کہ وہ صرف اس کو ایک نظر دیکھنے آتا ہے۔ آج وہ خواب میں آیا، اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پنجے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اسے۔ یہ محض خواب تھا نہیں، یہ اندیکھی حقیقت تھی۔ اس نے خود ہی جواب دیا۔ وہ کافی دیر اس بات پر غور کرتی رہی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ مکان کا کوئی بہت گہرا پس منظر تھا۔ اس نے محض قصے کہانیوں میں ایسے واقعات پڑھے تھے لیکن ابھی یہ سب اس کے خود سامنے ہو رہا تھا، خود اس کے ساتھ بیت رہا تھا۔ چند دن پھر سکون سے گزرے، پھر وہ رات آئی جب وہ سو رہی تھی۔ وقت کی گرہیں حسین احساس کے تحت کھل رہی تھی۔ وہ سناٹے میں اڑان بھرتا آیا، اس کے حواس میں اپنی پیشگی اطلاع دی، اپنے آنے کی پہلے سے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار ڈر کے مارے ساتھ لیٹے سارم سے لپٹ گئی۔ سارم نے چونک کر اس کی اڑی ہوئی رنگت اور آنکھوں میں اترے گہرے خوف کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے رخساروں کو چھوا۔ سارا اچانک سب کچھ بھول کر ایک خوشگوار سکون کو محسوس کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہی۔ آج شیرنی کو کیا ہوا؟ ایک معمولی پرندے سے ڈر گئی؟ سارم نے اس سے کہا۔ وہ سارم کے ساتھ لگی، اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں سارم، وہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، اور آج جس انداز میں وہ آیا تھا، جس طرح مجھے وہ خود بخود اوپر لے کر گیا تھا، وہ ایسی طاقت تھی جو مجھے اوپر کھینچ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی عام پرندہ ہے۔ اس کی باتوں نے آج سارم کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حوصلہ رکھو، میں ہوں نا، سارم نے اسے مخاطب کیا۔ سارا اس دن کے واقعے کے بعد کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دن بہ دن اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ خالہ ساجدہ کو مستقل اپنے پاس رکھ لوں، ویسے بھی وہ بہت ایماندار اور خیال رکھنے والی خاتون ہے۔ صبح جب خالہ سجو
काम के लिए आई तो सारा ने उसे पेशकश कर दी। बीबी दरअसल मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, वो अकेली है और बाकी घरों में भी जाना होता है, तो ऐसे मुश्किल है मेरा इधर रहना। तो खाला बाकी घरों से छोड़ दो काम, उसके बदले हम तुमको तुम्हारा मुआवजा ज्यादा देंगे। सारा ने उसे पेशकश की। बीबी, बात पैसों की नहीं है, आप लोग तो मेरे अपने हैं और आप लोग तो पहले ही मेरे काम से ज्यादा मुझे तनख्वाह दे रहे हैं। मैं बेटी की वजह से परेशान हूँ। खाला तो ऐसा करे ना, दिन भर मेरे पास रहना और शाम को चली जाया करना। हाँ बीबी, लेकिन पहले मैं उन लोगों से बात करूंगी, अगर मान गए तो मैं आ जाऊंगी, मगर परवीन आपा के यहाँ से नहीं छोड़ सकती। सारा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है खाला, ऐसा ही कर लो। सारा खुश हो गई कि चलो रात को न सही, दिन को ही अगर खाला आ जाए तो भी ठीक है। अब मैं चलती हूँ बीबी। हाँ खाला, अब तुम जाओ। खाला साजिदा के जाने के बाद उसने घर के तमाम दरवाजे बंद किए, खासकर जीने के दरवाजे को ताला लगाया। अभी वो बाहर निकलने का सोच ही रही थी कि सारिम लाउंज के दरवाजे से मुस्कुराता हुआ आया। हस्बे मामूल ब्रीफकेस डाइनिंग टेबल पर रखा। सारिम तुम? सारा ने हैरानगी से पूछा। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सारिम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर बाजू फैला दिए। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। सारा तेजी से बेडरूम में गई। सारिम, 1 मिनट में आती हूँ। जल्दी से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। हाँ जी, क्या हो रहा है? सारिम तुम? तो फिर वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। यह हकीकत जानकर कि दरवाजे पर सारिम नहीं कोई और खड़ा है, उसका जिस्म कांपने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था बाहर कौन है। ये एक ऐसा मंजर था कि किसी भी औरत के आवाज गुम कर सकता था, लेकिन सारा ने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया। हाँ सारा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। सारिम, तुम फौरन घर आ जाओ। सारा ने कुछ इस अंदाज में बात की कि सारिम ने उससे मजीद कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। वो मामले की संगीनी को भांप गया था। सारिम, मुझे अब तुमसे भी डर लगने लगा है, हैं? क्या कहा? मुझसे भला वो क्यों? तब सारा ने पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया कि उसकी शक्ल में कोई वहां पर मौजूद था। वाकये की नोयत जानकर सारिम भी कांप उठा। उसे समझ आ रही थी कि वो उससे डरने का क्यों कह रही है। सारा, मैं तुम्हारी हिम्मत और हाजिर दिमागी की दाद देता हूँ। तुमने कमाले जुर्रत दिखाई। मैं यकीन से कहता हूँ, अगर कोई और लड़की तुम्हारी जगह होती तो वो बेहोश हो जाती या मर ही जाती। तुम वाकई मेरी शेरनी हो। सारिम, पता है जब ये वाकया हुआ, परवीन बाजी इत्तेफाकन मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। जैसे ही सारा वाकया बताया, उनकी तो जैसे जान खींच ली किसी ने। अकलाई हुई, ऐसे डर के भागी कि पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। सारा, तुम जैसा कोई कहाँ। आज तुम मेरी अच्छी खासी तारीफ कर रहे हो, तो जनाब क्या करूं पेश? अपनी जान नजर करूं? सारिम ने हंसकर कहा, वो तो है ही तुम्हारी, दिल भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारी, और ये सारा भी सारी के सारी तुम्हारी। सारा के होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। अच्छा मेरी बात सुनो। सारिम की आंखों में नशा सा उतरने लगा। जानती हूँ तुम्हारी बातें। हाथ छुड़ाकर वो दूर होकर बैठी। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा यूं अकेले रहना मुझे अब गवारा नहीं है। तुमने खाला साजदा से बात की? हाँ की थी। वो कह रही थी कि जिन घरों में काम करती हैं उनको बताएंगी, अगर उधर से कुछ बात बन गई तो फिर इधर आ जाएंगी। और उसकी बेटी का भी मसला है, बेटी की वजह से मुस्तकिल मेरे पास नहीं रह सकती, अलबत्ता शाम तक हो सकती है। और सच में सारा से मशवरा करके खाला साजदा ने इमरजेंसी का कहकर बाकी घरों से काम छोड़ दिया, सिर्फ परवीन आपा का घर रहने दिया। खाला साजदा के आ जाने से सारिम को काफी हौसला हुआ। वो सारा के लिए बहुत फिक्रमंद था। खाला सज्जो अब दिन भर सारा के साथ रहती। जाती तौर पर खाला सारा के हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हुई थी और वो बाकी मालिक मकानों की निस्बत बहुत अच्छी थी। इस दौरान एक और अच्छी पेशरफ्त हुई। खाला सज्जो के दामाद ने खाला की बेटी को अपने साथ गांव बुला लिया तो वो वहां चली गई। खाला साजदा ने सारा को जब ये बात बताई तो सारा बहुत खुश हुई। खाला, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब तो तुम पक्की इधर ही रहोगी हमारे साथ। हाँ बीबी, मैं अब तुम्हारे साथ ही हूँ। रात को जब सारिम घर आया तो उसे ये सुनकर मजीद इत्मीनान हुआ कि चलो अब सारा की तन्हाई भी दूर हो जाएगी और मैं भी मुतमईन रहूंगा। सारा ने खाला सज्जो को बेडरूम में सोने के लिए कहा, लेकिन खाला ने कहा कि वो अपनी औकात भूलना नहीं चाहती है। हालांकि सारा ने बड़ी खुशदिली से उसे ये ऑफर की थी, लेकिन खाला साजदा ने मुनासिब नहीं समझा। वो आम मासियों के बरक्स बहुत खुददार औरत थी और यही बात सारा को बहुत अच्छी लगती थी। वो पहली रात बड़ी कयामत की थी। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सोते वक्त खाला सज्जो ने ड्राइंग रूम की खिड़कियां खोल दी। खाला को नींद नहीं आ रही थी, नई जगह थी, खैर न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सारा और सारिम अपने बेडरूम में पुरसुकून सो रहे थे कि अचानक सारा चौंक कर जाग गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो।
حواس پوری طرح بیدار ہوئے۔ اس کے کانوں میں خوف میں مبتلا آواز آئی، سارا بیوی، دروازہ کھولو۔ ارے یہ تو خالہ سجو کی آواز ہے، اللہ خیر۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی میں سارم کو جگایا۔ سارم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ سارم، خالہ سجو باہر ہیں۔ سارم، خالہ سجو باہر ہیں، مجھے ابھی اس کے پکارنے کی آواز آئی ہے، لگتا ہے مصیبت میں ہے۔ کیا؟ سارم ایک دم اٹھا اور باہر کو بھاگا۔ لاؤنج کے سب دروازے بند تھے۔ سارا نے ڈرائنگ روم میں دیکھا، خالہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ خالہ کہاں گئی؟ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہونے والا ہے آگے؟ خالہ کو آخر کون لے گیا؟ کون ہے وہ جو سارم اور خالہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس آصف زدہ گھر کا کیا راز ہے؟ کون ہے وہ جو ان پر حملہ کر رہے ہیں؟ کیا چاہتی ہے وہ مخلوق؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھے گا۔